السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں،
پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے شب برات پر بات کرتے ہوئے ایک بنیادی بات سمجھی تھی کہ اسلام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اسلام بنانے میں اللہ مالک الملک کے ساتھ اللہ کے جلیل القدر نبی، پیغمبر اور رسول بھی شامل نہیں ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ یہ حق اللہ رب العالمین نے اپنے سوا کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، پیغمبر اور رسول، ان کا کام اللہ کا بنایا ہوا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ تو وہ تمام انبیاء نے جیسے مالک الملک نے اتارا تھا ان پر من و ان 100% ویسے ہی اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ہر نبی نے حق ادا کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 1 ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ کے بنائے ہوئے دین میں سے کوئی چیز نہ چھپائی ہے، نہ چھوڑی ہے، اور نہ اس میں کوئی ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر اپنی کوئی شے شامل کی ہے۔ جیسے رب نے اتارا تھا ویسے من و ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے بات کہ سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، شک نہیں ہے اس میں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دین اسلام صرف اور صرف وہ ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر اتارا ہے۔ بس اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا میں اس کو آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ عزت، عظمت، شان اور مقام اگر رب نے کسی کو بخشا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلفائے راشدین نبیوں کے بعد سب سے زیادہ شان والی ہستیاں یہ ہیں رب کی زمین پر۔ ان کی بات، ان کا عمل اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے، کسی فعل سے ٹکرا جائے، ان کے مقابلے میں آ جائے، تو وہ بھی اللہ کا دین نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا دین نہیں۔
چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا رب کی زمین پر آسمان کے نیچے خلفائے راشدین سے افضل نبیوں کے بعد نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کسی نے پیدا ہونا ہے۔ ان کی بات بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں آ جاتی ہے تو اسلام اور دین وہ بھی نہیں بنتی۔ میں اس سے بھی بڑی بات کہہ سکتا ہوں، اور میں کہتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی زبان سے لفظ بول کر خود مقرر کر کے امیر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک دستے کا امیر بنایا، اس کو کسی مشن پر روانہ کیا، صحابہ سے کہا جو اس دستے میں شامل تھے، اس امیر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث۔ امیر بھی اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اس کے ساتھیوں کو اس امیر کی اطاعت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ امیر صاحب اپنے دستے کو، قافلے کو لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں نا کسی وجہ سے امیر صاحب ساتھیوں سے ناراض ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کر دی۔ انہوں نے کہا ان کو آگ لگا دو، لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب آگ کا بھنبڑ چل پڑا، جل گئی، وہ جل رہی ہیں، تو امیر صاحب نے حکم دیا سارے ساتھیوں کو اس آگ میں چھلانگے لگا دو۔ یہ کون بندہ ہے؟ کیوں جی؟ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان ہے، رسول اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی وحی والی سچی زبان سے ان باقیوں کو اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کی بات ماننی ہے۔ اس نے کہا آگ میں چھلانگے لگا دو، یہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا بنا۔ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اپنے باپ دادے کے طریقوں کو چھوڑا، اپنی خواہشات کی پیروی کو ترک کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی، ساری دنیا کی دشمنی مول لی، اور آگ سے بچنے کے لیے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر بھی آگ میں جلنا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے نا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، جس کی اطاعت کا حکم امام الانبیاء نے دیا تھا، اس کے کہنے پر آگ میں چھلانگ نہیں لگائی۔ اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک معاملہ پہنچا، غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا امیر صاحب کا، آگ بھی بجھ گئی، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ کے نبی نے بات سنی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر اس امیر کے کہنے پر یہ لوگ آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ ہی آگ میں رہتے، ہمیشہ ہی آگ میں رہتے، کبھی ان کو آگ سے چھٹکارا نہ ملتا۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں مخلوق میں کوئی کتنا بڑا ہو، کتنا عظیم الشان ہو، کتنا بڑا علم کا سمندر ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خالق پیدا کرنے والا، جہان کو بنانے والا، سارے جہان کا نظام چلانے والا، اگر مخلوق میں سے سب سے بڑے کی بات بھی خالق کی بات کے خلاف آ جائے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ خالق کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلتی۔
چاہے اسے محمد الرسول اللہ نے امیر بنایا ہو، چاہے پیارے پیغمبر نے اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہو، تب بھی اس کی بات نہیں چلتی جو بات خالق کے فرمان کے خلاف آ جائے۔ دین کس کا نام ہے؟ جو خالق نے بنایا ہے، وہ ہے اسلام جو خالق نے بنایا ہے۔ خالق کے فرمان کے آگے اس کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کی نہیں۔ وہ کتنا بڑا ہوگا جس کو رسول اللہ نے امام بنایا، امیر بنایا اور اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ چھوٹا ہوگا وہ؟ آپ نے کہا مان لیتے اس کی بات، آدمی رہتے، نہیں ماننی تھی اس کی یہ بات۔ میں اس سے بھی بڑی بات کر سکتا ہوں، اور میں کہتا رہتا ہوں آپ کو، اور یہ ہر بندے کو یاد رکھنے والی بات ہے میرے بھائیوں۔ جو چاہتا ہے نا میری آخرت سنور جائے، میں دین پر چلوں، میں صحیح معنوں میں اللہ کی مرضی کا مسلمان بن سکوں، اسے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ہر وقت زندگی میں، ہر موڑ پر، ہر قدم پر۔ تورات، انجیل اور زبور اللہ کی نازل کردہ آسمانوں سے اتاری ہوئی کتابیں ہیں۔ تورات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر تختیوں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر دی تھی۔ داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، نبی اور رسول ہیں۔ کیا خیال ہے یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی سے زیادہ عزت والے، عظمت والے، شان اور مقام والے ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا یار، وہ نبی ہیں اللہ کے، نبیوں کا مقابلہ مخلوقات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ سے زیادہ عظمت والے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ رب نے ان کو چنا ہے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کی تبلیغ کرنے کے لیے انہیں۔ اگر تورات کی بات، انجیل کی بات، زبور کی بات، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا قول و عمل، داؤد، سلیمان علیہ السلام کی کوئی بات، کوئی فعل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کے مقابلے میں آ جاتا ہے، امام الانبیاء کے فرمان کے مقابلے میں کیا آ جاتا ہے؟ تورات کی بات آ جاتی ہے، انجیل اور زبور کی بات آ جاتی ہے، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان اور داؤد، نوح، ہود، صالح، شعیب علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس وقت یہ تورات، انجیل، زبور، یہ اللہ کے نبیوں کی بات بھی اسلام نہیں ہے، ان کی بات بھی اسلام نہیں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں تو کتابیں آسمانی ہیں، رب نے اتاری ہیں۔ پیدا کرنے والے کی قسم، محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد آپ کے فرمان کے مقابلے میں کوئی بات ان میں سے ان کی آ جاتی ہے، وہ بھی اسلام، وہ بھی نہیں اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کو مل جانے کے بعد آپ کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، 100% تورات اور انجیل کے اوپر مکمل عمل کرتا ہے، اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے عقیدے میں ایک ذرے کے برابر شرک نہیں، 100% توحید والا عقیدہ، اور موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے نبیوں کو مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، شرک نہیں ہے اس میں، توحید ہے۔
خرافات نہیں ہیں، اپنے نبی کے رب کے اتارے ہوئے دین پر پوری طرح چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کی توحید کسی کام کی نہیں، اس کا سابقہ نبیوں پر ایمان لانا اللہ کی قسم ایک ٹکے کا نہیں، اس کا 100% تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہونا، ایک ذرہ بھی ان سے آگے پیچھے نہ ہٹنا، یہ اس کو قیامت والے دن گھاٹے سے، خسارے سے، رب کی پکڑ اور عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ خسارہ پانے والوں میں ہوگا جو تورات پر چلتا ہے، انجیل پر چلتا ہے، زبور پر چلتا ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ ایسا کام جو محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں ہے، آپ کے فرمان کے خلاف ہے، آپ کے طریقے کے خلاف ہے، اس کو اپناتا ہے، وہ خسارہ پانے والا ہے۔ رب کو ایسا دین قبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نہیں قبول، نہیں چاہیے رب کو ایسا دین، اس کے منہ پر مارا جائے گا محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد۔ وہ اس وقت اسلام تھا جب محمد الرسول اللہ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ سے پہلے وہ اسلام تھا۔ محمد الرسول اللہ کے نبی بننے کے بعد اللہ کی قسم وہ اسلام نہیں رہا، وہ نہیں رہا اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اسلام اس وحی کا نام ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا کہ وہ قرآن اور پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کی شکل میں قیامت تک کے لیے موجود ہے، محفوظ ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی شے نہیں چلتی دین کے نام پر۔ اگر اس کے علاوہ کسی شے کو میں، آپ میں سے کوئی عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والا، کوئی غلام مصطفیٰ، محب مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے، آپ کے اسوہ حسنہ کے مقابلے میں آنے والی کسی بات کو دین بناتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ جب موسیٰ عیسیٰ کی بات نہیں چلتی، جب تورات، انجیل اور زبور کی بات نہیں چلتی جو رسول اللہ کے مقابلے میں آ جائے، تو کسی اور کی کیسے چل جائے گی بھائی؟ اور کون بڑا پیدا ہو گیا ان سے؟ اور کون سی کتاب ہے جو تورات، انجیل اور زبور سے زیادہ صحیح، زیادہ پکی اور زیادہ اتھینٹک ہو سکتی ہے؟ کون سی کتاب ہے دنیا میں؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دیناً، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات بھی سمجھائی تھی آپ کو کہ جو اسلام ہے نا وہ اللہ کی وحی کا نام ہے، وحی قرآن ہے اور پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ چیزیں حدیث کے نام سے، اللہ کے نبی کے قول و فعل کے نام سے مسلمانوں میں موجود ہیں، ان کو حدیث کا نام دیا گیا ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نام دیا گیا ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا نام دیا گیا ہے، جبکہ ان کا اللہ کے نبی کا قول ہونا یا فعل ہونا، اس کی کوئی سند دنیا میں موجود، صحیح موجود نہیں ہے۔ کوئی سند نہیں ان کی موجود دنیا میں جو صحیح ہو، جو قابل اعتماد ہو، جس کو مانا جا سکے۔ حدیث کی حفاظت، اسلام کی ذکر کی اللہ نے حفاظت کی نا، پچھلے جمعے میں نے وضاحت کی، قرآن کی بھی حفاظت کی، حدیث کی بھی حفاظت کی۔ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے سند کا سلسلہ چلا دیا، سند کا سلسلہ یہ رب نے چلایا ہے۔ کس کا سلسلہ چلایا ہے؟ سند کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کو یہ کہتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے کس نے سنا اور کس نے دیکھا؟ اس صحابی کا نام چاہیے جس نے دیکھا، جس نے سنا آپ سے یہ کلمہ، وہ نام ہوگا۔ صحابی کہے گا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ کہتے ہوئے سنا،
تو پھر مانیں گے۔ اگر میں اٹھ کر کہوں میرے پاس صحابی کا نام بھی نہیں ہے، میرے پاس صحابی کا نام نہیں ہے، تابعی کا نام نہیں ہے، تبع تابعی کا نام نہیں ہے، میں تو بہت پیچھے کا آدمی ہوں، اگر میں کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور میں نے اللہ کے نبی سے تو نہ سنا ہے نہ پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے، اب میری بات کی حیثیت کیا ہوگی؟ میری بات کی تو ایک ٹکے کی حیثیت نہیں۔ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا، میں کیسے اللہ کے نبی کی بات بتاتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے پاس اس کی پوری سند ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، میں نے فلاں سے سنے، فلاں نے فلاں سے سنے، فلاں نے فلاں سے سنے، فلاں نے ابو ہریرہ سے، انس بن مالک سے، مالک بن حویرث سے سنے، مالک بن حویرث نے دیکھا ہے، ابو حمید ساعدی نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے، تو پھر وہ بات اتھینٹک ہو جائے گی۔ سند مل گئی نا، پوری سند مل گئی۔ اور یہ جو اسانید ہے نا احادیث کی میرے بھائیوں، یہ احادیث کی سندیں اسانید تقریباً 1,00,000 سے زیادہ انسان ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں 1,00,000 سے زیادہ انسان ہیں جن کا 100% مکمل بایو ڈیٹا اللہ نے محفوظ کروا دیا حدیث کی حفاظت کی خاطر، حدیث کی کو محفوظ رکھنے کی خاطر۔ اپنے بندوں سے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا اللہ کی قسم پورا بایو ڈیٹا رب نے محفوظ کروایا ہے۔ اس میں بندوں کا کمال نہیں، آسمانوں والے رب نے کروایا یہ۔ اس نے حدیث کی حفاظت کرنی تھی۔ بایو ڈیٹا کیا؟ یہ بندہ پیدا کب ہوا ہے، یہ فوت کب ہوا ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد کس عمر میں اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، یہ پڑھنے کے لیے کس کس محدث اور استاد کے پاس گیا ہے، کہاں کہاں رہا، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا چال چلن کیسا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی گفتگو کا انداز کیسا تھا۔ پیدا کرنے والے کی قسم یہ سارا کچھ محفوظ ہے، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا ایک ایک چیز محفوظ ہے ان کی۔ اتنے بڑے بایو ڈیٹا کے ہوتے ہوئے کوئی مائی کا لال نہیں پیدا ہو سکتا قیامت تک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام وہ بات جڑنے میں کامیاب ہو جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلی، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ اتنے بڑے بایو ڈیٹا کے ہوتے ہوئے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جس کا نام لیتا ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کتنے شاگرد ہیں اس کے جس نے اس سے پڑھا، کتنے استاد ہیں اس کے جن سے اس نے پڑھا، ایک ایک چیز۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے، یہ اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے۔ آپ سے پہلے نبی کا نہ کوئی قول محفوظ ہے آج تک، نہ کوئی فعل محفوظ ہے ہی نہیں محفوظ کوئی، اللہ نے بندوبست ہی نہیں کیا، کوئی کر بھی نہیں سکا۔ کسی نبی کا کوئی قول و فعل محفوظ موجود نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا، اس کے علاوہ کچھ محفوظ نہیں، کسی کا محفوظ نہیں دنیا میں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے اقوال و افعال، ان کی حفاظت تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں آسمانوں والے رب نے جو خود اپنی کتابیں نازل کی، اللہ کی قسم ان کی حفاظت کا بھی اللہ نے اہتمام نہیں کیا جتنا اہتمام محمد الرسول اللہ کے اقوال و افعال کی حفاظت کا رب نے کروا دیا ہے۔ یہ آسمانی کتابوں کی حفاظت وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی حفاظت کا اہتمام خود خالق کونین رب العالمین نے کروایا ہے۔ تو وہ دین جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر نازل کیا، اسلام، اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بندہ کوئی شے لے آئے میں ہرگز قبول
نہیں کروں گا، میں نہیں قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی بھی کہا کرتے تھے نا، من عمل عملا، ہمیشہ سنتے رہتے ہم، ہر عالم سے سنتے ہیں یہ لفظ، تو من، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا امر نہیں ہے، جو ہمارا طریقہ نہیں ہے، جو میں نے بیان نہیں کیا، جو میں نے کر کے نہیں دکھایا، جس نے ایسا کیا، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فہو رد، وہ عمل اس کا مردود ہے، وہ اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ پروردگار کو وہ عمل نہیں چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں۔ اللہ جتنا مرضی آپ اس کو اچھا کہہ لیں، اللہ کو نہیں چاہیے، وہ رب کو نہیں چاہیے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام رب نے بنایا ہے، وہی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، آپ کی زندگی میں اس کو مکمل کر دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی رب نے خود ضمانت اٹھا لی ہے۔ تو اس دین میں، اس اسلام میں نہ کوئی کمی کرنے والا، نہ کوئی اضافہ کرنے والا، نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر یہ شب برات، 15ویں شعبان کی رات، جو میں نے آپ کو حدیثیں سنانی تھی چند، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کو کھنگال لو، دعوے سے کہہ رہا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، 15ویں شعبان کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہو، جو اللہ کے نبی سے صحیح سند کے ساتھ ملتی ہو۔ ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں، شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، پیارے پیغمبر نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی، 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک مرتبہ بھی 15ویں شعبان کو آپ نے باقی راتوں سے ہٹ کر کوئی سپیشل عبادت نہیں کی۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، میں کہتا ہوں 23 سالوں میں، نبوت کے 23 سالوں میں کسی ایک سال میں بھی 15ویں شعبان کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سپیشل عبادت نہیں کی۔ نہ آپ کا قول ہے صحیح سند سے، نہ مدینے والے امام کا کوئی فعل ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات میں، جو اگلی پچھلی راتوں میں نہیں کرتے تھے، اس رات میں کیا آپ نے، جو اگلے پچھلے دنوں میں نہیں کرتے تھے، یہ 15 شعبان کے دن کو کیا آپ نے، ایسا کوئی نہیں۔ کچھ اہل علم کو غلطی لگی، ویسے اکثر اہل علم، محققین، جرح تعدیل کے امام، بڑی بڑی تحقیق کرنے والے لوگ دنیا میں، وہ کہہ گئے، اللہ کی قسم، آج سے 300-400 سال پہلے کے محدثین، محققین تحقیق کرنے کے بعد یہ کہہ گئے کہ 15ویں شعبان کے متعلق، شب برات کے نام سے اور اس کے متعلقہ جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں، گڑھی ہوئی، یا انتہائی ضعیف ہیں، اور یا وہ باطل ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی صحیح سند سے موجود نہیں۔ امام ابو بکر ابن العربی، ان کا قول ہے 15ویں شعبان کی فضیلت میں، 15ویں شعبان کے اندر کسی سپیشل عبادت میں، 15ویں شعبان کے اندر کسی مخصوص عمل کے بارے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ جو اللہ کے نبی نے کیا ہو یا کہا ہو یا آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، ایسا حدیث کے ذخیرے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور بھی بڑے بڑے علماء، کچھ لوگوں کو غلطی لگی، جن میں اس موجودہ دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں،
علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 حدیثوں پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ان 2 حدیثوں پر جن میں 15ویں شعبان کی فضیلت آئی ہے اس رات کی، اس کے متعلقہ 2 حدیثوں پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ لیکن علامہ ناصر الدین البانی اس دور کے بہت بڑے محقق محدث ہونے کے باوجود اس حکم میں غلطی کر گئے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اور بڑے سے بڑا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے۔ یار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بڑا کوئی عالم تو نہیں پیدا ہوگا دنیا میں، یا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ سے بڑا؟ کیا صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئیں؟ ہاں، تو علماء سے بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی ان کے علم میں، ان کے تقوی میں، ان کے دین کی خدمت میں ایک ذرہ برابر شک نہیں، لیکن انسان تھے، ان احادیث پر صحیح کا حکم لگانے میں ان سے غلطی ہوئی۔ کیسے ہوئی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ فیصلہ خود کر لینا، آپ کو بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ انہوں نے 2 حدیثیں، ایک مروی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک مروی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان 2 حدیثوں پر انہوں نے ان 2 حدیثوں کو مختلف طرق اور اسانید کی بنیاد پر کہا ہے کہ یہ صحیح ہیں۔ ان کے الفاظ بھی سن لیں، حوالہ بھی میں ان کو دیتا ہوں، اور ان کی سند کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جو مروی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے تو اپنی ساری مخلوق کو اللہ بخش دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والے اور سوائے کینہ رکھنے والے کے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، جس کے راوی اس موجودہ سند میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت، اس کی سند میں 2 بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ پہلی بڑی خرابی اس کی سند میں یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی ہے مالک بن یخامر۔ مالک بن یخامر، آپ جہاں بھی دنیا میں یہ حدیث ملے اس کی سند کو نکالیں، سند میں یہ راوی ملے گا مالک بن یخامر، جو بیان کرتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور مالک بن یخامر، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، کبھی ان سے زندگی میں ملے ہی نہیں۔ کچھ ایک لفظ مالک بن یخامر نامی بندے نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سنا ہی نہیں۔ تو مالک بن یخامر، اگر میں کہہ دوں آپ کو کہ میں نے سنا ہے ابو موسیٰ اشعری سے معاذ بن جبل سے، تو میری بات تھنٹک ہو جائے گی معاذ بن جبل یا ابو موسیٰ اشعری یا انس بن مالک یا عبداللہ بن عمر کا نام لینے سے مان لو گے میری بات کو؟ کیوں؟ میں نے سنا ہی نہیں، میں کہاں تھا وہاں پر؟ میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی مالک بن یخامر اس حدیث کا راوی ہے، اس کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہی نہیں، ثابت ہی نہیں۔ یہ سند کے اندر انقطاع ہے۔ اگر 100 سندیں ایسی آ جائیں جن کے اندر انقطاع ہو، ساری کی ساری سندیں ٹوٹی ہوئی ہوں، سند متصل نہ ہو، تو ایسی 100 سندوں کے ساتھ بھی وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، وہ ضعیف ہی رہتی ہے۔ جو صحیح ہوتی ہے نا حدیث، ایک سند ضعیف ہو، دوسری بھی کئی سندیں ضعیف آ جائیں،
اور وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، وہ ضعف حدیث کے اندر انقطاع کا نہیں ہوتا، وہ ضعف ہوتا ہے کسی راوی کے حافظے میں تھوڑی سی کمی ہے، اس کا حافظہ بسا اوقات گڑبڑ ہو جاتا تھا، اسے بسا اوقات وہم ہو جاتا تھا، تو ایسا راوی اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی اسلام میں۔ لیکن ایسے کوئی 8 10 20 راوی اکٹھے ہو گئے، سب یہ لفظ بیان کرتے ہیں اور سب کے اندر یہ تھوڑی سی حافظے کی کمی ہے، تو ایسی روایت کو محدثین کہتے ہیں یہ زیادہ سندوں کی وجہ سے حسن کے درجے تک پہنچ جائے گی، کیونکہ زیادہ کوئی جھوٹا راوی تو ہے نہیں اس میں، کوئی سند بھی منقطع نہیں ہے، ہاں تو ایسا سند منقطع نہیں ہے، راوی کوئی جھوٹا نہیں ہے، کوئی کذاب نہیں ہے، کوئی متروک الحدیث نہیں ہے، کوئی منکر الحدیث راوی نہیں ہے، تو حافظہ ہی صرف کم ہے نا۔ تو جب 10 بندے ہیں اس کے طبقے میں، سب کا حافظہ کمزور ہے اور وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ممکن ہے۔ یہاں حافظے کی خرابی کا دخل نہیں ہے، کیونکہ سب بیان کر رہے ہیں یہ لفظ، یہ ہوتی ہے جو صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، ایسا ضعف اگر کسی میں ہو، اور ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، ہر بندہ، میں ایک حدیث آپ کو بنا کر دوں، سب آپ بیان کرنی شروع کر دیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں، کیا وہ حدیث بن جائے گی؟ پھر بھئی ایسے 1000 لوگ بھی اکٹھے ہو کے معاذ بن جبل کا نام لے کر بیان شروع کر دیں تو وہ کیسے ان کی حدیث ہو جائے گی؟ وہ حدیث ہی نہیں ہے، اس کی سند ہی متصل نہیں ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا ہی نہیں جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور دونوں جگہ پر اس کی سند میں مالک بن یخامر ان معاذ بن جبل ہے، اور مالک بن یخامر کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہی نہیں ہے، نہ سماع ہے نہ ملاقات ہے، نہ کوئی ثابت ہے کہ یہ دونوں کبھی زندگی میں ملے ہوں، اس لیے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قول بھی اسے کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ معاذ بن جبل سے بیان کرنے والا جو بندہ ہے نیچے وہ ہے ہی نہیں جس نے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مل سکتا ہو، اور یہ مل ہی نہیں سکتا تھا، یہ تھا ہی نہیں وہاں پر، تو اس کی بات ہم کیسے مان لیں کہ معاذ نے ایسے کہا ہے؟ اور دوسری حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مروی ہے، یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں 1390 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، اس کے لفظ بھی سن لیں اور اس کی سند کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو جھانکتا ہے اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ پرور کے۔ لام لا یطلع اس میں لفظ زیادہ ہیں اس حدیث کے، پچھلی حدیث کے معاذ بن جبل والی حدیث سے۔ اس کی سند میں غور کرنا میرے بھائیوں، یہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، اس کی سند میں راوی ہے عبداللہ بن لہیہ، عبداللہ بن لہیہ، یہ آخر عمر میں اس راوی کو اختلاط ہو گیا تھا، اس کا مکتبہ جل گیا تھا، کتابیں جو اس نے لکھی ہوئی تھی نا، اپنے استادوں سے پڑھا تھا، جو سارا کچھ لکھا ہوا تھا وہ کسی طرح جل گیا، اور اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ کس استاد سے میں نے سنی تھی، اور وہ کس سے سنی تھی، اور وہ کس سے سنی تھی، وہ سارا اس کے اوپر خلط ملط ہو گیا۔ اس زندگی کے بعد عبداللہ بن لہیہ کے اس دور کے بعد جو اس نے روایتیں بیان کی ہیں نا، اس دور سے پہلے کی ساری روایتیں عبداللہ بن لہیہ کی مانی جاتی ہیں، ساری دنیا مانتی ہے، راوی ثقہ تھا، لیکن جب اس کی کتابیں جلیں اس کے اندر اس کا حافظہ خراب ہو گیا اور خلط ملط ہو گئی، حدیثیں ساری گڑبڑ ہو گئیں، لیکن یہ بیان کرنے سے نہیں رکے تو ان کی ساری حدیثوں پر کانٹا لگا دیا گیا، کہ اب ان کی حدیث مانی
نہیں جائے گی، کیونکہ سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا، کتابیں ان کی جل گئی ہیں، ثبوت ان کے پاس رہا نہیں، حافظہ ان کا خراب ہو گیا، آخر عمر میں اختلاط ہو گیا ان کو، اس لیے ان کی روایت صحیح نہیں ہے۔ جو روایتیں اختلاط سے پہلے کی ہیں وہ صحیح ہیں، جو اختلاط کے بعد کی ہیں وہ بالاتفاق ضعیف ہے، اور جن کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا یہ پہلے کی ہے یہ بعد کی، وہ بھی محدثین نے کہا وہ بھی نہیں مانی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی شک شبے والی بات نبی کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی جس میں ذرا بھی شک شبہ ہو۔ دین کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑی بہت شک شبہ ہو کوئی مسئلہ نہیں دین بن جائے، نہیں بنتا۔ دین 100% یقینی چیز پر بنتا ہے۔ پھر اس کا شاگرد ہے عبداللہ بن لہیہ کا، جو عبداللہ بن لہیہ سے اس حدیث کو بیان کرتا ہے، اس کا نام ہے ولید بن مریم۔ عبداللہ بن لہیہ کا شاگرد اس سند میں جو اس حدیث کو عبداللہ بن لہیہ سے بیان کرتا ہے وہ ولید بن مریم ہے، اور ولید بن مریم مدلس راوی ہے اور ان سے بیان کرتا ہے، اور مدلس راوی کی جو ان والی روایت ہوتی ہے جب وہ بخاری مسلم کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں ہو وہ ضعیف ہوتی ہے، ساری دنیا کے محدثین محققین اس کو ضعیف مانتے، وہ سند بھی منقطع ہے، انقطاع ہے اس کی سند میں بھی، یہ بھی سند متصل نہیں ہے۔ پھر یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی روایت میں ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیہ سے اوپر، ضحاک بن ایمن، ضحاک بن ایمن، یہ راوی مجہول ہے۔ مجہول کا مطلب ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کون بندہ ہے اور کون نہیں ہے۔ ضحاک بن ایمن یہ کب پیدا ہوا ہے، کب مرا ہے، کون اس کے استاد ہیں، کون شاگرد ہیں، اس کا اخلاق کیا تھا، کردار، اس بندے کے بارے میں کوئی چیز موجود ہی نہیں دنیا میں۔ ایسے بندے کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، مجہول ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ تو جس بندے کا نہیں پتہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وہ جو بیان کرے کہ اللہ کے نبی نے کہا مان لیں گے ہم، وہ دین بن جائے گا۔ اچھا، ضحاک بن ایمن کا استاد ہے عبد الرحمن بن ازرب، اور عبد الرحمن بن ازرب یہ راوی بھی مجہول ہے۔ ایک سند کے اندر اتنی خرابیاں ہیں۔ ولید بن مریم مدلس راوی ہے، ان سے بیان کرتا ہے، ابن لہیہ مختلط راوی ہے اور یہ اختلاط کے بعد کی روایت ہے، ضحاک بن ایمن مجہول ہے، عبد الرحمن بن ازرب مجہول ہے۔ اس سند کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہو سکتی ہے؟ بھائی منقطع ہے سند، یہ راوی مجہول ہیں، دو اس کے اندر، ایک تدلیس ہے، باقی بھی جو یہ سب سے زیادہ پکی روایتیں جن کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محقق اور محدث، انہوں نے صحیح کہا ہے، یہ ان دونوں، ان سے پکی حدیث کوئی نہیں دنیا میں۔ اس حوالے سے ان دونوں کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول دی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا فیصلہ درست ہے یا فیصلہ درست نہیں ہے۔ اتنے بڑے جو ہے نا وہ گپلے ہیں سندوں کے اندر، اور ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے منسوب کر دیں، کیسے کہہ دیں صحیح ہے یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں۔ چلو چند منٹ کے لیے باقی جو روایتیں ہیں نا وہ ان سے گھٹیاں ہیں ساری، ان کی سندوں میں اس سے بھی بڑے بڑے خرابیاں ہیں، محدثین نے سب نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چند منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جھانکتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو، تو اس میں 15ویں شعبان کی فضیلت کیا ثابت ہوئی بھائی؟ اللہ تو ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے، ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو کہتا ہے حل من مستغفرن، حل من مسترزقن، حل من مستشفین، ہے کوئی بندہ بھوکا رزق مانگنے والا تنگ دست، آئے مجھ سے رزق مانگے، میں آسمان دنیا پر آ کر رزق دینے کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہے کوئی بندہ گناہوں سے بھرا ہوا پاپی، آئے مجھ سے بخشش مانگے، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بندہ بیمار جس کو شفا کی ضرورت ہے، آئے مجھ سے اٹھ کر اس گھڑی میں شفا مانگے، میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ رات کا جب آخری تہائی شروع ہوتا ہے نا،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ہر رات رب العالمین جھانکتا نہیں ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں کو آوازیں لگاتا ہے، اٹھو مانگو مجھ سے۔ تو پھر ہر رات کو کیوں نہیں جشن مناتے؟ ہر رات شب برات کیوں نہیں بڑھتی پھر؟ ہاں اور پھر یہ بھی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کے لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر سوموار کو اور ہم تو سنتے رہتے ہیں نا، رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ابھی حدیث سننی شروع ہو جائیں گی بیان ہونی رمضان کے آتے ہی، رمضان میں بھی کھلتے ہیں، ہر سوموار اور اللہ کی قسم ہر جمعرات کو بھی جنت کے دروازے رب کھولتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ یغفر لجمیع خلقہ، ہر جمعرات ہر سوموار کو اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ مشرک کو نہیں بخشتا، اور جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے کسی مسلمان کے متعلق، ایسے لوگوں کو رب نہیں بخشتا۔ جو لڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں اترکوا ہذین حتی یصطلحا، اترکوا ہذین حتی یصطلحا، اترکوا ہذین حتی یصطلحا۔ جب تک یہ اپنے دل صاف نہیں کرتے، باہر میں جائیں، ان کے نمازیں، ان کی روزے، ان کے حج، ان کی عمرے، ان کی زکاتیں، ان کے صدقات و خیرات، ان کا سب کچھ مجھے نہیں چاہیے۔ جب تک سلو نہیں کرتے، ان کے لیے نہیں ہے بخشش میرے پاس۔ تو ہر سوموار اور ہر جمعرات کو شب برات کیوں نہیں مناتے بھائی؟ پروردگار تو جو 15ویں شعبان کی رات کرتا ہے وہ ہر جمعرات کو بھی کرتا ہے، ہر سوموار کو بھی کرتا ہے، تو اس میں 15ویں شعبان کی فضیلت کیا نکل آئی؟ اور وہ حدیثیں بھی صحیح نہیں ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں شک شبہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، نہ یہ 15ویں شعبان کی رات تقدیروں کی رات تھی، نہ فیصلوں کی رات تھی، نہ یہ عبادت کی رات تھی، نہ کوئی دن عبادت کا دن تھا، نہ کوئی شب برات کے نام کی کوئی چیز اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتاری ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے گھر سے بنائی ہوئی ہے شب برات والی رات، اسلام میں نہیں ہے یہ۔ اور جو اپنے گھر سے ہم بنائیں گے دین، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلتی، ابو بکر و عمر کی نہیں چلتی جو رسول اللہ کے مقابلے میں، میری اور آپ کی اور مولوی صاحب کی کیسے چل جائے گی؟ ضعیف حدیثیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہے ہی نہیں، وہ کیسے چل جائیں گی جو لوگوں نے خود تیار کر لی؟ تورات انجیل نہیں چلتی اور یہ ضعیف حدیثیں چل جائیں دین میں، کیسے چل جائیں؟ کیسے دین بن جائے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔